پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن جناب کل ہونے جا رہے ہیں، اور جاوید سلیم قریشی صاحب جو کہ 2 ٹینیور پہلے گزار چکے ہیں، چیئرمین رہ چکے ہیں پہلے، ایک ٹینیور میں انہوں نے جناب کانٹیسٹ نہیں کیا تھے الیکشنز، ایک ٹینیور انہوں نے نہیں یہاں پہ سرو کیا۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2 دفعہ وہ یہاں پہ چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، ایک دفعہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کل پھر وہ الیکشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ جو 2 ٹینیور انہوں نے گزارے اس میں انہوں نے ریفارمز بھی لے کے آئے، کیونکہ مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انجینئرز جو ہوتے ہیں بڑی اچھی ڈگریز لے کر آتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز ان کے لیے ایشوز بن جاتے ہیں ٹو گیٹ اے جاب۔ ان دس پرٹیکولر کیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاوید سلیم قریشی صاحب کے ٹینیور جو 2 رہے ہیں اس میں جتنے ہچز تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جناب ان ہچز کو ختم کر دیا جائے، اور جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں ایٹ لیسٹ ان کے جو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو جناب ایڈریس کیا جائے۔ سب سٹینڈرڈ کام بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن سب سٹینڈرڈ کام جو تھے ان کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹیک کیئر کیا جائے، اور ٹیک کیئر بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک ہوتی ہے 3 پرون اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم۔ سو تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں انہوں نے اپنے ٹینیورز میں جو 2 انہوں نے پہلے گزارے تھے اس میں انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو جی، کیونکہ کل الیکشنز ہیں اور جاوید سلیم قریشی صاحب از ونس اگین کنٹیسٹنگ فار دا چیئرمین شپ، اور کیا کریں گے آئندہ، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، واٹ چینجز کین ہی برنگ ان۔ جاوید سلیم قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں خیریت سے ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ایسی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں اگر کل آپ جیسے I would say کہ جو میری انٹیل ہے that says کہ you are going to make it tomorrow, fingers crossed۔ آپ کل جو ہے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں چیئرمین شپ کے، وہاں پہ آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی کافی امید ہے کہ آپ you will go and make it۔ So if you're going to make it, so what changes can you bring in؟ کیا چینجز لا سکتے ہیں آپ، اور جو پہلے 2 ٹینیورز میں آپ نہیں لا سکے؟ اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیں کہ ایک الیکشن تو تسی لڑیا ہی نہیں، وہ کیوں نہیں لڑیا؟ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفیکٹ بڑا آپ نے صحیح انالیسز کیا، اور 2 الیکشن جو میں نے لڑے تھے نا جی، اس سے پہلے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں نادرا کے ذریعے الیکشن کروانے کا رواج نہیں تھا۔ We fight against this system and الحمدللہ 2015 میں ہم اس کامیاب ہو گئے کہ پاکستانی کونسل کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشنر نادرا مل کے کرائیں گے، اور ٹرانسپیرنسی شروع ہو گئی۔ جیسے ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے then we won the election۔ اور اس کے بعد ایک یہاں 3 سال کا ٹینیئر ہوتا ہے، 15 سے 18، پھر 18 سے 21 کا لوگوں انجینئرس نے ہمیں 15 والے الیکشن سے مطلب ڈبل ووٹ ڈالے، because the achievement we did during stay in Pakistan Engineering Council, that was marvelous۔ اگر میں مین اچیومنٹ کی مختصر ترین بھی بات کروں تو 40 سال میں جب پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس کیش جو پڑا تھا، جب میں 2015 میں گیا تو 60 کروڑ تھا اپنے کام چلانے کے لیے، اور جب 6 سال ایڈ کر کے میں وہاں سے واپس آیا تو 10 ارب روپے 10 بلین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا۔ besides 3 towers، one in technology towers، one in Lahore، second in پشاور، 3rd in اسلام آباد۔ اور ان کی ڈیٹ آف کمپلیشن جو تھی وہ تقریباً ہم نے 31 مارچ رکھی ہوئی تھی، جو سب سے آخر میں تھا ٹاور۔ لیکن اور یہ کیا ٹاور کیا تھے؟ ٹیکنالوجی پارک تھے، ٹو گیو دا امپلائمنٹ ٹو دا یوتھ اور ٹو میک دیم انٹرپرینور۔ اور مین فوکس انٹرپرینورشپ کا تھا کہ ہم ان کو یوتھ کو اور سینئر انجینئر جو ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں ہم دونوں کو کلب کریں، اور 10 انکیوبیشن سینٹر کا انچارج ایک وہ سینئر انجینئر، کیونکہ انجینئر ریٹائر نہیں ہوتا 60 سال کے بعد، وہ تو ایکسپیرینس کے لحاظ سے بالکل پلاٹینم بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا فوکس تھا کہ نوجوان نسل جو بے روزگار ہے اس کو ہم روزگار نہ دلائیں، بلکہ اس کو ہمیں انٹرپرینور بنائیں، سیلف امپلائڈ بنائیں۔
اور انجینئر جو ہے نا بائی نیچر جو ہوتا ہے نا جی وہ نوکری مانگنے والا نہیں ہوتا, نوکری دینے والا ہوتا ہے. جہاں انجینئر کو بٹھائیں گے وہ جنریٹ کرے گا ود ہز ویژن اپنے وہاں پہ ہیومن ریسورس کی انوائرمنٹ کو. تو ہم نے اس کے یہ ٹاور اس لیے بنائے تھے کہ ہم دنیا کا جو لیٹسٹ بزنس اس وقت جا رہا تھا, اس وقت میں 21 سے اپنے 20 کی بات کرتا ہوں, یہ ٹاور ہم نے 20 میں بنانا شروع کیے. تو جو لیٹسٹ بزنس دنیا کا چل رہا تھا وہ بیسٹ جنریٹو اے آئی. آپ ماشاءاللہ روز ان لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ تقریباً ایز آف ٹوڈے آج کے دن میں $6 ٹریلین کا بزنس ہے, اینڈ گوئنگ ٹو ایکسپینڈ بائی 16 to 18 ٹریلین بائی 2030. سو فاسٹسٹ گروتھ تھی. ہم نے ان کے سلیبس وغیرہ بنائے کیونکہ ہمارے کریکولا کے اندر جو پڑھ رہے تھے یونیورسٹیوں میں اس میں بگ چینج چاہیے تھی. وہ ہم وزٹ کیے, اسٹینفورڈ کو کیا, آکسفورڈ کو کیا, اور اس طرح کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہارورڈز کو کیا, اپنے وائس چانسلر بھیجے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ریفارم کرتے ہوئے جنریشن 2 سے جنریشن 5 کی طرح ہیں, لیٹس گو اسٹیٹ ان جنریشن 5 ایجوکیشن. آپ کے پاور سیکٹر کے ایشوز ہیں, دیکھنا ہر بندہ ہر روز سیکھ رہا. جیسے گھر میں بل جاتا ہے نا مہینے کے بعد تو ایک نیا انقلاب شروع ہو جاتا ہے. بیکاز پہلے تو صرف پہلے آپ بھوکے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ قوم بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹاؤ. آپ بھوکوں کے ساتھ بھوکے ننگے بھی ہیں, مطلب جو اس کے پاس بیچارے کے پاس پڑا ہے اس کو بیچ رہا ہے, بیچنے کے بعد یہ بل ادا کر رہا ہے. تو ہمیں اس کو بھی بجلی سستی کی جا سکتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن یہ مشورہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے لیا جائے. وی آر آفیشلی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ وی آر اے تھنک ٹینک آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک, اگر تھنک ٹینک انجینئرنگ کے ہیں تو آل ایشوز where government feels difficulty it should be referred to the Pakistan Engineering Council. انشاءاللہ ہم پاکستان نہیں بلکہ ہمارا انجینئر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, ہم ان سب سے رابطہ کر کے بیسٹ آف دا بیسٹ سولوشن دے سکتے ہیں. اور اس کے سولوشن ایک نہیں ہے, بیچ سولوشن ہیں. آئی پی پیز کو کنٹرول کرنا یہ ایک ون آف دا سولوشن ہے. اور آئی پی پیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات ڈائلاگ نہیں حل کرتے تو اس کا بھی ایک ویل بنا ہوا ہے. کنگ سلیمان جس وقت سعودی عربیہ میں آپ کو پتا کہ آئے تھے تو کیا کیا تھا, انہوں نے 8-10 بندوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا مہمان بنایا. جی ہاں, مہمان بنایا. اور ایک مہینے کے اندر وہ مہمانداری انہیں ایک ہفتہ مہمانداری کرنی پڑی ہے, اور بلینز آف ڈالرز وہ جمع کرا کے چلیں گے اپنے گھروں کے اندر. آئی پی پیز کے لیے بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ بڑا اچھا فارمولہ ہے. ان کو تو آپ صبح ناشتہ کروا دیں, دوپہر کی روٹی دے دیں, تو انشاءاللہ شام کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس سے پہلے سب کچھ دے دیں. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں انوینٹڈ ویلز کا سہارا لینا چاہیے, پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آپ لاجک سے مان ہی نہیں رہے کہ قوم کو دیوالیہ ہو گئی ہے, کاروبار بند ہو گئے اور آپ نے اس قوم کا خون نچوڑ کے پینا ہے, اگر آئی پی پیز نے یہی سیکھا ہے تو لیٹ دیم گو جو دا وے دے آر گو. اس کو ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. بالکل ریلیف دینی ہے, انجینئر کو ریلیف دینی ہے, انجینئر کو روزگار دینا ہے, ملک میں خوشحالی لے کے آنا. گاٹ یور پوائنٹ جاوید سلیم صاحب. آپ نے بڑے اچھی یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی. دا تھنک ٹینک تھنگ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انجینئرنگ تو اپنی جگہ, لیکن یہ گورنمنٹ کا تھنک ٹینک بھی بن سکتا ہے, گورنمنٹ کا تھنک ٹینک بھی ہے, اور آپ آئی پی پیز کا سلوشن بھی دے سکتے ہیں, بجلی کی قیمت کم کرنے کی سلوشنز بھی دے سکتے ہیں, اینڈ دیٹ آل دوز تھنگز آر ورکیبل. وی ہوپ فار دا بیسٹ فار یو الیکشنز کے جو کل ہونے جا رہے ہیں, اینڈ وی پرے فار یو کہ آپ اتنا ویژن لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کو کوئی حکومت سے پیسے نہیں چاہیے, نہ حکومت آپ کو پیسے دیتی ہے, آپ خود سیلف جنریٹ کرتے ہیں اور سیلف امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بہت بہت شکریہ جناب جاوید سلیم صاحب. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, نیکسٹ فرائیڈے کو 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.